والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد. صدر محفل الحاج حضرت مولانا محمد احمد صاحب مدظ اللہ العالی، معزز علماء اکرام اور دانشوران، آج کی ہماری یہ مختصر سی مجلس بہت سے اعتبارات سے دوسری ساری مجلسوں، سارے جلسوں سے بہت ہی الگ ہے. آج کی یہ مجلس ایک خاص مقصد کے تحت، ایک خاص جذبے کے تحت، اور میں اگر کہنا چاہوں تو ایک خاص مشن کے تحت ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر آج جو ہم لوگ جمع ہیں، اس مجلس کی ظاہری خوبی، اس مجلس کا ظاہری حسن یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، مختلف فکریں رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ان ساری فکروں کے ساتھ ایک اتحاد بھی ہے، اور وہ اتحاد ہمارا مذہب اسلام ہے. یہاں پر جتنے ہم لوگ جمع ہیں، سب ایک مذہب کے ماننے والے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاتم النبیین، اپنے لیے ہدایت کا منبر اور ہدایت کا نور تسلیم کرنے والے. لیکن میرے بھائیوں، یہ ظاہری اجتماع، یہ ظاہری اتحاد ہم سے بہت کچھ مطالبہ کرتا ہے، بہت سے تقاضے کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ جمع ہیں یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء کے نمائندے ہیں، ہمارے عوام کے نمائندے ہیں، ہمارے دانشوروں کے نمائندے ہیں. آپ میں وہ سارے لوگ ہیں جن کے ذمے اپنا اپنا علاقہ ہے، اپنے ماتحتین ہیں، اپنے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، فی الحال تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے شہر رائے بریلی میں، جو کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کسی طرح کے ہمارے آپسی اختلاف میں کسی طرح کی شدت نہیں ہے. ہمارے یہاں فکروں کا اختلاف ہے، لیکن ہمارے یہاں مخالفت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک دوسرے سے ذہنی اور فکری طور پر ہو سکتا ہے کچھ ہم ایک دوسرے سے دوری رکھتے ہوں، لیکن حقیقت میں ہمارے دل ملے ہوئے ہیں، اور اسی کی یہ مثال ہماری آج کی مجلس ہے. میرے بھائیوں، موضوع جو آج کی مجلس کا ہے اسے ہم بہت سے نام دے سکتے ہیں، اور بہت سے طریقوں سے ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں رائج بھی ہیں. اگر میری زبان خطا کر جائے یا میری طرف سے کوئی لفظ ایسا جو نکل جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، تو میں پہلے ہی سے اس کی معذرت چاہتا ہوں، اور میں پہلے ہی سے معافی چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، سچ پوچھئے، اور اگر اسلامی تاریخ کا، اسلامی تعلیمات کا، اور اس کے بعد غیروں کی تعلیمات اور غیروں کے طریقوں کا ہم مطالعہ کریں، تو ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں زیادہ تر صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارا دین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اندر کسی طرح کا غموض ہو، کسی طرح کے شبہ ہو. اس کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بات کلیئر نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کلیئر کر دی. قرآن مجید میں اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حج کے موقع پر جو آخری آیت نازل ہوئی، اس میں کہا گیا آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں تم پر نچھاور کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر قبول کر لیا ہے. میرے بھائیوں، جب دین مکمل ہو چکا، نعمتیں پوری ہو چکی، تو پھر کس چیز کی کمی بچی؟ پھر کون سی چیز کی ایسی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے لگے؟ میرے بھائیوں، جو دین پورا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیات گواہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم لکیر کے فقیر بن کے رہو. یہ کہا گیا، بار بار قرآن کہتا ہے غور کرو، اس کے اندر عقل لگاؤ، اس کے اندر اپنا وقت لگاؤ، اور سوچو سمجھو. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے سامنے آتی جائیں گی، کیونکہ جو شریعت دی گئی ہے وہ آخری دور تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غور و فکر کرنا چھوڑ دیں. اگر ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا تو میری بات مانیے، اسی دن یہ کہہ دیا جائے گا کہ اسلام اب ایکسپائر ہو چکا ہے.
جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے شہنشاہ اکبر کے زمانے میں یہ بات آئی تھی کہ دین ایکسپائر ہو چکا ہے، نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا یہ دین نہ ایکسپائر ہوا ہے، نہ قیامت تک ایکسپائر ہوگا، صرف ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی۔ اور اس کے تحت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غور و فکر کو بہت زور دیا گیا ہے، غور و فکر کی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن ان کو سمجھنا اور سمجھانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں جو اختلاف ہے اس کی نوعیتوں کو سمجھنا ہوگا، جو اختلافات ہیں ان کی حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، جو اختلاف ہے، جو ہماری شریعت میں، اسلام کی تعلیمات میں جو اختلاف موجود ہے، وہ اختلاف دو طریقے کے ہیں۔ ایک اختلاف جسے ہم اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، اور ایک اختلاف وہ بنیادی اختلاف یعنی بنیاد میں اختلاف ہے۔ ہمارے درمیان ہمارے جو نیا طبقہ ہے، مطالعہ کر رہا ہے، اسلام کو پڑھنا چاہ رہا ہے، سب سے اچھی بات ہے، لیکن اس کے گہرائی میں جانا نہیں چاہتا۔ ہمیں سے ہر کوئی جب بھی تقریر کرے گا، کہیں جلسہ ہوگا تو یہ کہہ دے گا حضور نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، اور ہر کوئی دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے سمجھنا ہوگا فرقہ کہتے کسے ہیں۔ بنیادی طور پر سمجھیے، اگر اسلام کی بنیاد میں اختلاف ہے، اگر جن بنیادوں پر اسلام قائم ہے ان بنیادوں میں اختلاف ہے تو وہ فرقہ ہے۔ اور اگر ہماری اسلامی تعلیمات کی فروعات میں اختلاف ہے، جن کے اندر اجتہاد کی اور غور فکر کرنے کی بات کہی گئی ہے، اگر اس میں اختلاف ہے، وہ اختلاف مکتب فکر ہے، وہ اختلاف مسلک ہے۔ اور مسلک کی بات ہمیشہ مانی جائے گی، مکتب فکر کی بات مانی جائے گی۔ بنیاد میں اختلاف ہے تو وہ ہے فرقہ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، تو یہ بنیاد میں اختلاف ہے۔ جیسے کہ قادیانی ہے، وہ فرقہ تھا، اسلام کے نام پہ وہ نکلے اور ایک فرقہ بنے، وہ فرقہ جہنمی ہے۔ ساری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قادیانی جہنمی ہے۔ لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو فروعات ہیں، ان میں جب غور کیا جائے گا تو راہیں نکلیں گی، ایک نہیں بہت سی راہیں نکلیں گی۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور فرمایا لا یصلین احدکم صلاۃ المغرب الا فی بنی قریظہ، تم لوگ جا رہے ہو، تمہارے میں سے کوئی بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، صحابہ اکرام کی جماعت چلی، راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا، بات یہ آئی کیا کیا جائے، مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ ایک جماعت نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یصلین، ہرگز نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ میں،